بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی معروضات کا آغاز کروں، آپ کو بالکل شروع میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت وطن عزیز کن ہاتھوں میں ہے، فیصلے کون لوگ کرتے ہیں، بیوروکریسی کی بہت امپورٹنٹ سلاٹس جو ہیں ان پہ کس طرح کے لوگ، کس ذہنیت کے لوگ متمکن ہیں، قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہ آگے کیا کیا چاہتے ہیں، سیاستدان ان سے کس کس طرح کی توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہیں، اور جواب میں وہ سیاستدانوں کے کس کس انداز میں نخرے اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو میں جس بندے کو آپ دیکھیں گے یہ کیپٹن اسد صاحب ہیں۔ کیپٹن اسد صاحب اس وقت غالباً سیکٹری اریگیشن ہے پنجاب میں، اور چیف سیکٹری کے عہدے پر جانے کے شدت سے خواہش مند ہیں۔ اور یہ کیپٹن اسد صاحب کون ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ کیپٹن اسد صاحب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے اس وقت کے، جن کو ابو جی کہتے تھے، وہ جنرل جیلانی کے داماد ہیں یہ، اور وہ چیف سیکٹری کی سلاٹ پہ جانے کے لیے کس حد تک چلے گئے ہیں یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ کس انداز میں وہ خوشامد کی ایک جو نچلی ترین سطح ہے اس کو چھو رہے ہیں۔ ناظرین، ساری زندگی ہم نے صحافت کی ہے، ہم نے بڑے بڑے بیوروکریٹس کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے عہدوں پر متمکن شخصیات کو، مختلف لوگوں کی خوشامد کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے سینئر بیوروکریسی میں اس لیول کی خوشامد نہ دیکھی نہ سنی۔ آپ ذرا یہ پہلے ویڈیو ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے علاوہ میں ان کی مرحوم زوجہ بیگم کلثوم نواز، محترمہ بیگم کلثوم نواز کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کی وجہ سے ہم آج مریم نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جب نواز شریف قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے تھے تو محترمہ تنہا جد و جہد کر رہی تھی، نہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے۔ She was pearl of the pearls of your family, میاں نواز شریف صاحب، but after she left a pearl in shape of۔ اچھا ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے، سول بیوروکریسی، وہ کہاں تک نیچے آ گئی ہوئی ہے، اور ہمارے سیاستدان کس طرح کی بیوروکریسی کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں آج کے اہم ترین موضوع کی طرف۔ عمران خان سے ڈاکٹرز کی ملاقات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ حکومت نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو انتہائی بھدے انداز میں دھوکہ دیا ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے انتہائی اس سے بھی زیادہ بھدے انداز میں دھوکہ کھایا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ عمران خان کے ذاتی معالج سے ان کا معائنہ کرا دیا جائے گا، اور اس ملاقات کے لیے عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف جو بیرون ملک تھے فوری طور پر پاکستان آ بھی گئے تھے۔ وہ کل کئی گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے، لیکن انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ پھر کل رات حکومت کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ پیمز ہاسپٹل کے 2 ڈاکٹرز نے عمران خان کا معائنہ کر بھی دیا، اور ساتھ ہی ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی ایک انتہائی مشکوک انداز میں شیئر کر دی گئی ہے، نیچے سے نام مٹانے کی کوشش کی گئی انتہائی بودے اور بھدے انداز میں۔ کون سی رپورٹ آپ چھپا رہے ہیں؟ کون سے انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں جن پہ ایک جیتے جاگتے انسان کی، جو اس وقت کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے، اس کی صحت سے متعلق آپ رپورٹ جاری کر رہے ہیں، اور نیچے رپورٹ جاری کرنے والے ڈاکٹرز کے نام مٹا رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ حکومتی اعلان کے بعد بیرسٹر گوہر کا جو ٹویٹ سامنے آیا ہے، وہ مجھے دیکھ کے بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے حکومتی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا، اور اس اطمینان پر کارکنوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا، شدید رد عمل دیا۔
اور اس کے بعد عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ کی طرف سے ٹویٹر پہ عمران خان سے جو جیل کے اندر بدسلوکی ہو رہی ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس ٹویٹ نے پوری دنیا میں تھرتھلی مچا دی ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ اب عمران خان کی صحت سے متعلق تشویش کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، جس کے بعد یہ انٹرنیشنل ٹرینڈ بن گیا ہے اس وقت پوری دنیا میں کہ عمران خان کی صحت کا اصل میں عالم کیا ہے۔ اچھا، عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی طرف سے بھی ایک انتہائی جذباتی پیغام دیا گیا ہے جس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تشویش کی ایک لہر پیدا کر دی ہے۔ حکومت کی جانب سے عمران خان کے طبی معائنے کے بعد جو رپورٹ شیئر کی گئی ہے اس نے بھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کئی سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھا دیے، اور بیرسٹر گوہر کی طرف سے حکومت کی جانب سے شیئر کی گئی میڈیکل رپورٹ پر آنکھیں بند کر کے اس طرح یقین کر لینا، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر سازش نہیں ہے تو پرلے درجے کی سادگی ضرور ہے۔ اگر کوئی حکومت کے مقرر کردہ پمز کے 2 ڈاکٹرز کی رپورٹ پر یقین کر رہا ہے تو پھر اسے ذل شاہ سے متعلق حکومتی رپورٹ کو بھی مان لینا چاہیے کہ ذل شاہ کی موت ایک حادثے کے نتیجے میں ہوئی تھی، اور جسے آج اس حکومتی رپورٹ پہ یقین ہے تو پھر اس کو 2 سال پہلے عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کے بارے میں بھی حکومتی رپورٹ کو تسلیم کر کے حملہ آور کے ایک جنونی تھا اس بات پہ بھی یقین کر لینا چاہیے۔ جسے آج حکومتی رپورٹ پہ یقین ہے وہ پمز کی اس رپورٹ کو بھی مان لیں کہ عمران خان کے یورین ٹیسٹ میں منشیات کی آمیزش پائی گئی ہے۔ اور اگر آپ کو حکومت کی باتوں پہ یقین آنے ہی لگا ہے تو پھر یہ بھی مان لیں کہ الیکشن کمیشن کے فارم 47 بھی اصلی ہیں اور فارم 45 کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، قوم آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتی ہے، آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میں دل و جان سے آپ کی عزت کرتا ہوں، میں نے کبھی آپ کی انٹیگریٹی پہ سوال نہیں اٹھایا، لیکن میں اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے کارکنان سے ان کا یہ حق بھی نہیں چھیننا چاہتا کہ وہ اپنے قائد سے متعلق، ان کی صحت سے متعلق جو ان کو خدشات لاحق ہے، آپ اگر ان کے ساتھ ان کو بہت ہلکا لیں گے تو اس پہ آپ کارکنوں کے غیظ و غضب سے بچے رہیں گے، یہ بات بھی مشکل ہے۔ اگر 7 سمندر پار بیٹھی جمائمہ کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہاں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ سوشل میڈیا پہ دکھا کے کارکنوں کو سب اچھا ہے کہ لوریاں سنا رہی ہے، تو پھر انگلیاں تو گوہر صاحب اٹھیں گی۔ اچھا ناظرین، میں ناظرین اس سے پہلے پھر ایک وضاحت کر دوں، میں پی ٹی آئی کے کارکنان سے جب بھی بات کرتا ہوں 2 حوالوں سے ضرور ان کو افراط و تفریط کا یا ایکسٹریمز کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو بعض لوگ فوراً ہی چوتھے گیئر میں چلے جاتے ہیں کہ خان صاحب کو زہر دے دیا گیا ہے، اور لوگ وہ ایک پی ٹی آئی کے کارکنان یہ باتیں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک یہ انتہا ہے، اور ایک یہ انتہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی قیادت پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار اور اعتماد کرنا چاہیے، اور جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور بس 2-4 دن میں خان صاحب باہر آ جائیں گے، جیسے یہ کہا جا رہا تھا۔ ہم بھی اس خوشگمانی کا شکار تھے کہ اگلے 2-4 دن میں یا اس ہفتے میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی قیادت کے بارے میں ایک طرف آنکھیں بند کر کے یقین کرنا، اور دوسری طرف فوری طور پہ کمپرومائزڈ یا غداری کے فتوے دائر کر دینا، لگا دینا، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کو سوشل میڈیا پہ بھی، کیونکہ سوشل میڈیا ان کے ہاتھ پہ رہ گیا ہے، تو سوشل میڈیا پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے دونوں انتہاؤں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہے وہاں تک دیکھنا چاہیے جہاں تک نظر آتا ہے، جہاں سے آگے نظر ہی نہیں آ رہا آپ کو، صرف دھند ہے، وہاں پہ اپنی خیال آرائی سے میرا خیال گریز کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، اب آ جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آئینی مسودے پر جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ انہوں نے اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاول کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور مولانا کے اس بیان کے بعد ان خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مولانا نے بہت باریک واردات ڈال دی اور تحریک انصاف کو دھوکہ دے دیا۔ ناظرین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے، اب آئینی ترامیم کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رحمت حائل تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں، اور کل ہی جو ہے یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور کروا لی جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ مولانا کے بیان اور پھر اس کے بعد پھیلنے والی افواہوں کے بعد میں نے ناظرین کافی کوشش کی کہ پتہ کیا جائے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو
تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میری مولانا سے متعلق رائے جو ہے وہ کیا ہے. میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کا اصولی سیاست سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا زرداری صاحب کا ایمانداری سے ہے, جتنا نواز شریف صاحب کا سول سپریمیسی سے ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ مولانا ایک انتہائی پریکٹیکل سیاستدان ہے جو دو اور دو جمع چار پر یقین رکھتے ہیں, بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ 2 اور 2 4 نہ ہو 5 ہو جائے. تو اور مولانا کا ماضی بھی گواہ ہے کہ وہ اصولی سیاست کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے, تقاریر تک ضرور کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اس بیک گراؤنڈ میں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ مولانا اب بھی حکومتی چوکھٹ پہ کسی وقت سجدہ ریز ہو جائے. لیکن اس حوالے سے ناظرین میرے پاس ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی پیش بندی کی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑی سیاسی چال یہ چلی جا رہی ہے کہ آج لیٹ نائٹ یا کل صبح مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے ملک کی صدارت آفر کر دی جائے, ملک کی صدارت آفر کر دی جائے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کون سی صدارت ہے. تو ناظرین اگر یہ ترامیم منظور نہ ہوئی تو پھر اس ہاؤس آف کارڈز جسے میں کہتا ہوں, یہ گھروندہ جو ریت کا گھروندہ بنایا گیا ہے, یہ پھر 1 ہفتے سے زیادہ بھی شاید نہ چل پائے. اور الٹیمیٹلی جب یہ ریت کا گھروندہ گر جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی پی ٹی آئی کو برسر اقتدار آنے سے نہیں روک پائے گی, خواہ وہ ووٹوں کے تھیلے کھلے یا نئے الیکشن ہو. دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی نے ایک بار تو ضرور اقتدار میں آنا ہے اور بہت جلد آنا ہے, اس کا راستہ روکا نہیں جا سکتا. اس بات کا احساس اگر پی ٹی آئی کے کارکنان کو ہے, لیڈرشپ کو ہے, مجھے ہے, آپ کو ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں نہیں ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس آفر کو بہت سنجیدگی سے لیں گے. اور پی ٹی آئی کے 2 اعلیٰ قائدین سے میری براہ راست بات ہوئی ہے, ان 2 میں سے ایک نے تو اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور ایک نے گول مول جواب دیا ہے کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میرے علم میں ایسی کوئی آفر نہیں ہے. البتہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو براہ راست یا بالواسطہ طور پہ یہ کہا جائے گا آج یا کل صبح تک یہ صدارت کی آفر کر دی جائے گی اور مولانا اس پہ ضرور غور کریں گے. ناظرین میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان میں سے کچھ مولانا کے بھی بہت قریبی ساتھی ہیں, کچھ حکومت کے بھی بہت قریب ہیں, اور ان سے ہونے والی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مولانا ابھی تک اپنے پرانے موقف پہ انتہائی سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں. بلکہ اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ مولانا نے ٹیبل ٹاک پہ بلاول اینڈ کمپنی کو چاروں شانے چت کر دیے, جس کے بعد اب بلاول بھی کسی حد تک نہیں کافی حد تک مولانا کے ہم نوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولانا کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے اتفاق رائے کے بعد اب نواز شریف سے ملیں گے. جو ملاقات جب میں یہ معروضات آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں تو وہ ملاقات ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی, اور پھر تحریک انصاف کی قیادت سے مل کے متفقہ ترمیم لائیں گے. مولانا کے انتہائی قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب حکومت نہیں بلکہ جے یو آئی کی ترامیم بن کے رہ جائیں گی, جس پر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. اور ناظرین عوام کے لیے بہرحال اس قوم کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جے یو آئی کے مسودے میں نہ آئینی عدالت کا قیام ہے, نہ کسی جج کی عمر کی حد بڑھائی جا رہی ہے, نہ بنیادی حقوق میں تبدیلی ہوگی, نہ ہی فوجی عدالتوں کا قیام ہے. اس آئینی ترمیم میں بلاول کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ہر صورت ترامیم کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ تاثر نہ دیا جا سکے کہ وہ نون لیگ کی طرح ناکام ہو گئے اور جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں بڑے عہدے کے لیے وہ اپنا نام جو ہے اس میں رجسٹر کروا سکیں ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ. اس وقت تک ابھی تک مجھے بلاول کا اس سارے معاملے میں اس سے زیادہ انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ مولانا کی حمایت کے بغیر کوئی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی. اس لیے سر دست خبر یہی ہے ناظرین کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں, قاضی صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ تینوں سیاسی جماعتیں جے یو آئی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات پر بھی کافی حد تک اتفاق رکھتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے, ہم کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں کریں گے جس کا فائدہ ہماری بجائے اسٹیبلشمنٹ کو ہو.
یعنی وہ اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک چھپا ہوا محاذ جو ہے وہ بنانے میں کسی حد تک کامیاب ضرور ہو چکے ہیں یا اس کا آغاز ضرور کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آئینی ترامیم کو حکومت نے اپنی بقا اور انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، مگر اب تو لگتا ہے کہ اس ترمیم کے لیے حکمران جو ہیں وہ اس لیے بولے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنے زیادہ تر ارکان پارلیمنٹ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیا ہے، اور جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار سب کچھ ملیا میٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش بس اتنی ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کے کارکن ان کے ہتھے چڑھ جائیں۔ سینیٹر زرکا تیمور بھی انہی ارکان میں سے ایک ہے، وہ ملک سے باہر تھیں اور اس دوران ان کے جوان بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، انہیں وطن واپسی پر مجبور کیا گیا ہے، اور سینیٹر زرکا کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ عمران خان کے نظریے کے خلاف ووٹ نہیں دیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ترمیم کے لیے ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ وہ سینٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ لیکن ناظرین، اس وضاحت کے باوجود میری ذاتی معلومات جو ہیں سینیٹر زرکا کے بارے میں وہ ابھی تک کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس پی ٹی آئی کی حمایت میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا ناظرین، ایم این اے شندانہ گلزار نے بتایا کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کی 2 خواتین ایم این ایز کی وفاداریاں خریدنے کے لیے ایک ایم این اے کے والد کو ہسپتال سے اٹھا لیا گیا ہے۔ انہیں تھانے میں لا کر ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنی بیٹی دے دو تو تمہیں دوبارہ علاج کے لیے ہسپتال لے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ شندانہ کہتی ہیں کہ ایک دوسری رکن قومی اسمبلی کو اغوا کرنے کے لیے پارلیمنٹ لاجز میں ان کی رہائش گاہ پہ چھاپا مارا گیا، اور یہ ایم این اے جو پریگننٹ تھیں انہوں نے گھر کا دروازہ یہ کہہ کر کھولنے سے انکار کر دیا کہ ان کے خاوند گھر پہ نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت کس حد تک گر سکتی ہے، اس کا اندازہ اختر مینگل کی ٹویٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست سے اس وجہ سے استعفیٰ دیا کہ یہ حکومت بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ان کے 2 سینیٹرز کو آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کے لیے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ مینگل صاحب کا کہنا ہے کہ اب ہمارے پاس صرف یہی حل رہ گیا ہے کہ ہمارے یہ دونوں سینیٹرز بھی استعفیٰ دے کے پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں۔ حکمرانوں کے اس پاگل پن سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں اور پورے ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے۔ ناظرین، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک طرف کل کی تاریخ اور پورے یقین کے ساتھ حکومت اس اکھاڑے میں اتر رہی ہے، اور ایک طرف میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حکومتی نمبر پورے نہیں ہیں۔ میں ابھی بھی اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ کل اگلے 2-3 دن میں تو یہ مارکا سار ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ مجھے تو یہ مارکا سار ہوتا اگلے کئی دن تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ الٹیمیٹلی ان کو بستر بوریا گول کرنا پڑے گا، یا آئینی ترامیم کا یا پھر آئین کا۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ ترامیم منظور کروانی ہے تو پھر آئین کو لپیٹ کے چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، جو ابھی بھی مطلب وینٹیلیٹر پہ ہی ہے ہمارا آئین اور دستور جو ہے، اس کو وینٹیلیٹر بھی آف کر کے کچھ گھنٹے کے لیے ہی صحیح پھر ہی یہ ترامیم منظور کرائی جا سکتی ہیں۔ اخلاقیات کا جنازہ نکال کے، سیاسی اخلاقیات کا گلا گھونٹ کے، اور آئین، دستور اور قانون ان سب کو بالائے طاق رکھ کے اور جوتے کی نوک پہ رکھ کے پھر تو یہ آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں۔ اگر رتی برابر بھی ان سیاسی روایات کا، اخلاقی روایات کی تھوڑی سی بھی پاسداری کی گئی تو پھر مجھے نہ نمبر گیم پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ یہ آئینی ترامیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آئندہ 24 گھنٹے جو ہیں بہرحال بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں ترمیم اگر منظور نہیں ہوتی، جو کہ نہیں ہوتی نظر آ رہی، تو پھر یہ ترمیم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے میں ان ایونٹس کے بارے میں بتا دوں جو اس دوران ہونے والے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے جیل میں ملاقات کے حوالے سے کیس لگایا گیا تھا، جسے آج اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ڈی لسٹ کر دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی عمران خان کی ان کی بہن یا کسی وکیل سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ ناظرین، پوری دنیا میں شور ہے، آپ اس کو کس طرح آج بھی، کل بھی، آنے والے دنوں میں بھی کیسے جسٹیفائی کر پائیں گے؟ یہ حکمران، یہ ادارے کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ سیاست میں رہتے ہوئے، ان اداروں میں رہتے ہوئے کس طرح جسٹیفائی کر پائیں گے کہ ایک شخص جس کی صحت، ایک قیدی جس کی صحت کے حوالے سے پوری قوم متفکر تھی،
اور وہ بار بار عرضیاں ڈال رہے تھے اس سیاسی جماعت کے حامی، اس قیدی کے رشتہ دار، بہنیں، وہ بار بار درخواستیں کر رہے تھے کہ ہمیں ہمارا بھائی دکھا دیا جائے، ہمیں ہمارا لیڈر دکھا دیا جائے، قوم کہہ رہی ہے. لیکن اس حد تک ضد، اس حد تک ہٹ درمی کہ عمران خان سے ملاقات سیکیورٹی کنسرن ہے. چلیں جلسہ جلوس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سیکورٹی کنسرن ہے، اس وقت بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ بھی کتنی امپورٹنٹ ہے میں کل کے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاتھ کیا لگنا ہے اس کانفرنس کے نتیجے میں، سوائے یہ کہ شہباز شریف صاحب کی 4 اچھی تصویریں بن جائیں گی، جو ان کا دیرینہ خواب ہے کہ وزیر اعظم کے طور پہ وہ اقوام متحدہ میں خطاب کریں، وہ پورا ہو گیا. اب وہ ایک بین الاقوامی کانفرنس جو ہے انٹرنیشنل لیول کی، اس سے خطاب کر رہے ہیں ایسے ایسے کر کے. تو مطلب وہ ان کے بہرحال خواب پورے ہو گئے، اور پاکستان کا بیچ میں اتنا ہی اس میں شیئر تھا جو شہباز شریف صاحب نے وصول کر لیا. اور ایسے حالات میں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جلسے جلوس کی چلیں اجازت نہیں دی آپ نے اسلام آباد میں، عمران خان سے ملاقات پر پابندی، چیمن ادارت کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ ملک کے حالات کو کس حد تک خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ کے پاس کوئی ایک مجہول، ایک لنگڑی لولی دلیل تو ہونی چاہیے تھی دینے کے لیے، میڈیا پر آ کر بتانے کے لیے جی عمران سے ہم اس لیے نہیں ملاقات کروانے چاہتے، نہیں ملاقات کی اجازت دے رہے. اور کچھ دسو، کچھ منہ پھٹو، وہ کیسے آپ نے پابندی لگا دی؟ وہ آئین زندہ ہے، چاہے وینٹیلیٹر پہ ہے، وہ کچھ تو بتائیں. کیسے آپ نے ایک قیدی کو جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا، جو اس وقت عوام کی بھاری اکثریت کی حمایت کو انجوائے کر رہا ہے، جو عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، دھک دھک کر رہا ہے عوام کے دلوں میں، وہ آپ نے اس کو اندر کس طرح کال کوٹڑی میں پھینکا ہوا ہے؟ وہ ملنے نہیں دے رہے. کوئی افواہ اڑا رہا ہے کہ اس کو زہر دے دیا گیا، پھر نہیں آپ ملنے دے رہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو 6 دن سے داڑھ کی درد ہے، وہ تکلیف سے آیا کر رہا ہے، پھر نہیں آپ ملنے دے رہے. کوئی کہہ رہے ہیں اس کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، آپ پھر نہیں کچھ کر رہے. وہ کل کلاں آپ کو خوف نہیں آ رہا، ڈر نہیں آ رہا؟ آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، پھر بھی نہیں آپ ملنے دے رہے. کوئی دلیل تو دیں کہ کیوں نہیں ملنے دے رہے. تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پھر اسی پہ آ جاتے ہیں، یہ آئینی ترامیم پہ. ترامیم کے حوالے سے تو آج بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی جو نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں یہی طے ہوگا کہ مولانا اور بلاول جس مسودے پر متفق ہوئے ہیں، نون لیگ بھی اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. اگر نواز شریف بھی اس مسودے پر مان جاتے ہیں تو پھر سارا کریڈٹ جو ہے وہ مولانا لے جائیں گے. اچھا ناظرین، کل سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کیس کی سماعت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی سربراہی میں اپنا ہم خیال بینچ بنا کے سنیں گے، اور اس کیس کی اہمیت اس لحاظ سے کہ وکلاء قاضی کی سربراہی میں اس بینچ پہ اعتراض کریں گے اور استدعا کریں گے کہ اس آئینی معاملے پر لارجر بینچ بنایا جائے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی صاحب جو ہے اس بینچ سے الگ ہو کر لارجر بینچ بنا دیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے. لیکن خیال یہی ہے کہ وہ ترمیم کے خلاف درخواست سنے بغیر ہی مسترد کر دیں گے. البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ کل وہ کھل کر اس بات کا اعلان کر دیں کہ وہ مزید اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتے. اگر انہوں نے یہ ایسی بات کر دی تو یہ کل کی سب سے بڑی خبر ہوگی. کل 4 بجے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. اور ناظرین، عدالت کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اگر حکومت نے کوئی آئین کے ساتھ بڑا دھکا کرنے کی کوشش کی تو پھر سپریم کورٹ کے 10 ججز کی طرف سے بھی کوئی بڑا فیصلہ ہی آ سکتا ہے، بڑی خبر ہی آ سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ کل 4 بجے قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں مجوزہ ترمیم کا بل جو ہے وہ کل اس گمان کیا جا رہا ہے کہ کل ہی ٹیبل کیا جا سکتا ہے. البتہ کل ہی یہ ترمیم پاس ہو جائیں گی ایسا بالکل ممکن نہیں. پہلی بات تو نمبر گیم میں نے بتا دی ہے، اور دوسرا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یعنی جمعرات سے اتوار تک وہ دن ہے جب ترامیم پاس کرائی جا سکتی ہیں، کیونکہ کل تو ایسا ممکن نہیں. اگر اتوار تک ترامیم منظور نہ ہو سکیں تو پھر کھیل جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات، ہاں جہاں کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجئے. ہاں جہاں کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجئے. ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے،
ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے، ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے، ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔